تیمور صاحب، ہم جہاں پر دیکھتے ہیں کہ چلیں ہم نے نوحہ کر لیا، بے بسی کے حوالے سے ہم نے سب کچھ یعنی کہ جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، لیکن ایسے میں ایسے بیانات آنا کہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، آگ ہے، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کی ایک بڑی ایک مدبر اور ایک بڑا ایک ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہے شہلا رضا صاحبہ، ان کی جانب سے اس طرح کی بات کی جانی اور کمپیئر کیا جانا کہ جناب نیوزی لینڈ میں بھی آگ لگ جاتی، 40 افراد جاں بحق، لیکن اگر خدا نہ خواستہ نیوزی لینڈ میں ایسا واقعہ ہو جاتا، کیونکہ ہم تو بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جو چیزیں موجود ہونی چاہیے تھی، جو سہولیات موجود ہونی چاہیے تھی جس سے یہ نقصان کم ہو سکتا تھا، وہ موجود نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہلا رضا صاحبہ کو حق ہے حقیقت بیان کرنے کا، اور میرے خیال سے اگر انہوں نے کسی ملک کا کوئی قصہ آپ کو دہرا کے بتایا تو اس میں میرے حساب سے کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، اور یہاں پر بالکل اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی قبول کرنی پڑے گی، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی، حکومت سندھ کو بھی، سارے وہ ادارے جو اس میں ملوث ہیں ان سب کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 9:45 بجے سے آگ لگی تھی جی، وہ اسی میں لگی ہوئی تھی۔ ہمارا کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو اس میں نہ ہو، اور نہ کہ صرف سندھ حکومت کے ساتھ آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ KMC ڈبل 1 ڈبل 2 آف کورس اس کا ایک حصہ ہے، اس کے جوان، اس کے ساتھ آپ کی پاکستان نیوی نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی آگ لگی ہے، انہوں نے اپنی انوالومنٹ کی۔ جب پاکستان ایئر لائن ایسوسی ایشن نے دیکھا، PAA نے، کہ وہ اکوپمنٹ جو ہے ان کے پاس ہے جس کی ضرورت ہمیں بھی پڑ سکتی ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ۔ اٹ واز اے جوائنٹ ایفرٹ، کسی نے اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں چھوڑی۔ اس دن سے ابھی تک بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ جو بیچارے بیمار ہیں، جن کو برنز ہوئے ہیں سیویئر قسم کے، ان کا اچھے سے اچھا علاج جو ہمارے چیف منسٹر صاحب اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ وقتاً بریفنگ لے کے اور چیف منسٹر کو پیش کر رہی ہیں، تو جو ہو گیا اس میں شاید آگے فیوچر میں بہتری ہمیں لانی پڑے گی۔ یہ ایک حکومت کا تو آف کورس ذمہ داری ہوتی ہے، پر جس طرح سے وہاں پر ایگزٹس کو بند کر دیا گیا تھا، یہ کہہ کے کہ رش زیادہ ہوتی ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، وہ ایگزٹس کھلے ہوتے تو شاید لوگوں کو نکلنے میں اور آسانی ہوتی۔ اور یہ جو بلڈنگز پچھلے 15-20 سال میں بنی ہیں، ان میں کچھ حد تک بہتری ہے، پر جو بلڈنگز 40-50 سال 30 سال پرانی ہیں، ان میں شاید اس ٹائم پہ جو خیال کرنا چاہیے تھا اس وقت کی حکومت کو، انہوں نے نہیں کیا۔ یہ اب ہمارے کندھوں پر یہ وزن آتا ہے کہ اس پہ اور زیادہ سختی کریں۔ جیسی یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد میرے خیال سے کوئی ٹوٹل جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان سب پہ ریکی کی گئی ہے۔ جہاں جہاں پر یہ ایشوز ہیں، جہاں پر سیف ایگزٹس نہیں ہیں، فائر پلیسز نہیں ہیں، فائر ایکسٹنگوشرز اور وہ دوسری اکوپمنٹ نہیں ہے، ان سب کو نوٹیفائی حکومت کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اور بہت جلد ٹائم پیریڈ دیا گیا۔ اگر اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے بلڈنگز میں وہ سب چیزیں پرووائڈ نہیں کی تو ہم مجبوراً ان سب بلڈنگز کو سیل کریں گے، اور یہ نوٹس ہم دے چکے ہیں آلریڈی۔ اچھا تیمور صاحب، یہی جو ساری صورتحال بنی ہے، اس میں تو اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے، ہم نے حکومت کا یہی موقف دیکھا کہ ہم سروے کریں گے، تمام بلڈنگز جہاں پر اس طرح سے معاملات ہیں ہم ان کو سیل کریں گے اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کریں گے، لیکن پے در پے اس قسم کے واقعات ہو جانا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے لیول پر کہیں پر کوتاہی ہے، کمی ہے، کہ اس واقعات اس قسم کے پھر ہو جاتے ہیں ایک واقعہ دیکھنے کے باوجود؟ جو پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں حکومت سندھ نے اپنے باقاعدگی سے ایکشن لیا تھا، اپنی آنکھیں اور کان کھول دیے تھے، جب ایک بلڈنگ گری تھی تو ہم نے جتنی بھی بلڈنگز تھی سندھ میں ہر کسی کا سروے کیا تھا۔ آگ کے حساب سے شاید نہ کیا ہو، پر اس بلڈنگ کی مضبوطی، اس کی ڈیوریبلٹی اور اس کا خدشہ گرنے کا اس حساب سے کی تھی۔ اور پھر ہم نے منت مانت ترلے کیے، آلٹرنیٹس دیے، لوگوں کو وہاں سے نکالا، کہیں کہیں کورٹ سے اسٹے آ گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، لوگوں کو نہیں دکھا سکتے، وہاں پہ ہم نے کورٹس کے ساتھ بھی لگے رہے، اور ہم نے تقریباً وہ ساری جو بلڈنگز تھی وہ خالی کرائی، ان کے آلٹرنیٹس لوگوں کو دیے۔ تو ہم نے پہلی بھی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی پوری کریں گے۔ جو ہو چکا ہے اس کا تو ٹائم واپس نہیں
کر سکتے, کوئی ہمارے پاس ٹائم مشین ٹھیک نہیں ہے جس میں ہم پیچھے جائیں, پر آف کورس آگے کی طرف سے آپ بہتری دیکھیں گے. اور جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں, جو یہاں پہ لوگ تھے جن کا نقصان ہوا ہے, ٹھیک ان کا معاوضہ سندھ حکومت کرے گی. جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو 1-1 کروڑ روپیہ سندھ حکومت اپنی طرف سے دے گی. چلیں اور ٹھیک آف ہے, کورس علاج بالکل وغیرہ سارا ہماری طرف سے ہی ہوگا اور ہو رہا ہے. چلیں اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا. نہال ہاشمی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. سر, تنقید برائے تنقید تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کیونکہ خود بھی ادھر کراچی میں آپ کی اس حوالے سے جو وہاں پر موجودگی ہے اسی سے فائدہ اٹھائیں گے. کس کی غلطی لگتی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا اور اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان صاحب, مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ من حیث القوم ہم سب کی غلطی ہے. ہم کبھی اپنے سبق نہیں لیتے ماضی سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان میں ایک بم گرے ہوئے تقریباً صدی کے قریب ہونے والا ہے. بالکل, تو انہوں نے اس سے بہت سیکھا. پورے صدی وہ چل رہے ہیں, طریقے سے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں. ہم سیکھتے نہیں. اب اس میں ایز اے پورے جو نظام ہے ہمارا, ہم ایک دوسرے کو الزام لگانے پہ آ جاتے ہیں. کوئی پولیٹیکل الزام لگاتا ہے, کوئی ایتھنک الزام لگاتا ہے. اصل میں یہ ایک ٹیکنیکل فلو ہے اور ہماری بے حسی ہے. جو اصل چیز تھی کہ ہمارے جو فائر فائٹرز ہیں, میں ان کو ذاتی طور پہ بہت سو کو جانتا ہوں. جو ان کا زبردست فائر فائٹر ہے ہمایوں خان صاحب, جو ان کا چیف ہے, ان کے جو بچہ گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا اس کو بھی میں جانتا ہوں, بہت ساروں کو جانتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کبھی ٹیکنیکلی اس کو دیکھا ہوتا, ہمارے بیوروکریسی نے دیکھا ہوتا, ہمارے ٹیکنوکریٹس نے جا کے وزٹ کیا ہوتا, ان کی ٹریننگ کا لیول کو بہتر کیا ہوتا, ان کے جو یونیفارم ہے اس کے لیول کو بہتر کیا ہوتا, ان کے جو گائیڈ ماسک ہے اس کو بہتر کیا ہوتا. جو فائر فائٹرز ہیں, ان کا نام فائر مین نہیں ہے, فائر فائٹر, جو لڑتا ہے جا کر کے, نہیں کیا. اور ہماری بیوروکریسی اور ہمارے ٹیکنیکل اور ہمارے ٹیکنوکریٹس اس میں بالکل ناکام رہے. مجھے یہ بات ایکسپٹ کرنا پڑے گا. پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جب دکان چل رہی ہے, ایک بازار چل رہا ہے, کیا ہمارے شعبہ مارکیٹ کے یا پرائز کنٹرول والے یا بجلی والے محکمے کے لوگ ان دکانوں میں, ان کوریڈورز میں جاتے ہیں؟ یہاں پہ کوریڈورز کے اندر سامان رکھا ہوا تھا, ایک آدمی مشکل سے چل سکتا تھا. تو کیا جو ایس او پی ہے اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے کہ دکان کتنے بجے بند ہوگا, کتنے بجے کھلے گا؟ نہیں ہے. دکان تو 7 بجے کھلنا چاہیے اور شام کے 7-8 بجے بند ہونا چاہیے, مگر وہاں دکان ہی 10:30 بجے بند ہو رہا ہے. کیا اس ایس او پی فالو کیا گیا کہ کیوں 10:30 بجے رات تک اندر بھی پھر کاروبار ہو رہا ہے؟ کیا اس ایس او پی کو فالو کیا گیا کہ صرف 2 گیٹ کیوں کھلے ہوئے تھے, باقی گیٹ کیوں بند تھے؟ کیا اس ایس او پی کو فالو کیا گیا کہ فائر فائٹنگ کے جو ایسیسریز ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ یہ ساری چیزیں, اس کے لیے ہمیں ایک کمیشن بنانا پڑے گا جس سے دیکھنا. بات یہ ہے کہ جی ہم پیسہ دے دیں گے. ایک منٹ سن لیں, لیٹ می فنش. جی. کمپنسیشن انسانوں کی زندگی کا نعم البدل نہیں ہے کہ ہم 1 کروڑ دیں یا 1 لاکھ دیں یا 1 ارب دیں. ان کے پیاروں کو کہاں سے واپس لائیں گے؟ یہ بڑا آسان ہے. اور یہ ایک میسج بھی دیتا ہے ہمارے اپنے لوگوں کو اور باہر کے لوگوں کو کہ یہ شہر اور یہاں کے جو یہ ادارے ہیں وہ بالکل اکوپ نہیں ہے کوئی بھی ایمرجنسی کے لیے. یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, ناکافی صلاحیتوں والے ہیں. کہ دیکھیے کم وسائل کے ساتھ بھی اگر فلی ٹرینڈ ہے آپ اور صلاحیت ہے اور آپ ایس او پی کے تحت چل رہے ہیں تو ایکسیڈنٹس کو اوائڈ کیا جاتا ہے, اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے, کم سے کم کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ کے وقت وہاں پہ سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور اپنی بیان بازی شروع کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا کو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا نام, وہ تصویر کا ایک روپ دیکھتا اور نہ معلوم کیا کچھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک افواہ ساتھی یا آپ سمجھ لیں غلط پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جن کے پیاروں اس دنیا سے چلے گئے, جن کا بڑا نقصان ہو گیا, ان کے جذبات کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور ہمیں بیٹھنا ہے ان ٹیکنوکریٹس کو, ٹیکنیکل لوگوں سے, ساروں کو بیٹھ کے ہمیں دیکھنا اگلا 3 مہینے میں ختم. یہ آخری آگ نہیں تھا, اس کے بعد بھی آگ لگی اور اس سے پہلے بھی لگتے رہے. کراچی میں 200 افراد کی انتقال ہوا تھا جب بلدیہ ٹاؤن میں فیکٹری کو آگ لگایا تھا. آر جے مال میں بھی لوگ مر گئے تھے. کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایگزٹ کہاں سے ہوتا ہے, کتنے ایگزٹ کے راستے ہیں, کس بلڈنگ میں کتنے ایگزٹ کے راستے ہیں؟ نہیں دیکھا ہم نے. ایگزٹ کے راستے جب بند ہوں گے
तो ये तो होगा भाई। ठीक, चलें ठीक जी, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। हम्माद हसन साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। हम्माद साहब, एग्जांपल्स दी जा रही हैं हमें न्यूजीलैंड की कि वहां पर भी हो गया, लेकिन क्या जैसी वहां पर सहूलियात हैं, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आग बुझाने का जो निज़ाम है, अगर वो यहां पर इन प्लेस होता तो क्या इतना नुकसान हो जाता? देखिए सलमान, न्यूजीलैंड की जो मिसालें देते हैं तो फिर उनके साथ कंपेयर भी कर ले कि उनका निज़ाम क्या है और वो अपने SOPs और अपने कोड पर अमल किस तरह करते हैं, नुकसान हो जाए तो फिर इजाला किस तरह करते हैं। लेकिन चले हम इस पर बात कर लेते हैं, क्या ये सच नहीं कि 1998 में कोड और SOPs को नज़रअंदाज करते हुए इस पर मज़ीद 3 मंजिलें बनाई गई थी इस गुल प्लाजा में? क्या ये सच नहीं है कि 179 मज़ीद दुकानों का इजाफा हुआ था जो गैर कानूनी थे? क्या ये सच नहीं है कि राहदारियों और आउटिंग वाले जो ट्रैक्स थे उस पर दुकानें बनाई गई थी? क्या ये सच नहीं है कि इसकी छत को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था? तो ये सब कुछ तो हुआ है। कहाँ है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी? वो तो निहाल साहब बेटे वो बेहतर तौर पर कराची को जानते होंगे। लेकिन देखिए, ये कोई जवाज नहीं है कि फलां मुल्क में आग लगी थी, फलां मुल्क से फिर आप और भी बहुत सारे मामले पे कंपेयर करें ना। फलां मुल्क में तो कोई निसार मोराई नहीं होता, वहां पे तो कोई मंजूर काका नहीं होता, वहां पर तो ये चीजें भी नहीं होती। देखिए, ये पीपल्स पार्टी 1970 से अमूमी तौर पर यहाँ इक्तदार में रही। मुस्तफ़ा जतोई और मुमताज भुट्टो से लेकर कायम अली शाह साहब, अब्दुल्ला शाह साहब, मुराद अली शाह साहब को यानी अमूमी तौर पर ये पार्टी ये कराची और ये सिंध इसी जमात के पास रहे। और जब वो कराची जैसे शहर में, जो एक बैनुल अक़वामी शहर है, जब वहां पर जब चीफ मिनिस्टर वहीं पे होता है, जब सारी काबीना वहीं पे होती है, सारा हुकूमती निज़ाम वहीं से चलता है, जब वहां पर ये सूरत हाल है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि शिकारपुर, दादू और घोटकी और लाड़काना में क्या सूरत हाल होगी। ये कोई जवाज नहीं है इस के फलां मुल्क में ये होता है। दूसरी बात ये कि बास कुदरती आफात होते हैं, यानी ज़िलज़िला आता है, सैलाब आते हैं, लेकिन ये तो इसके लिए तो कोई कवानीन मौजूद है, कोई SOPs मौजूद है, उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो नुकसान के इम्कानात इंतहाई कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने मफादात के लिए या बारसूख लोगों की मुदाखलत की वजह से आप तमाम SOPs को नज़रअंदाज करें तो फिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। ये कोई जवाज नहीं है कि फलां मुल्क में इस तरह होता है। भाई आप ये इसका जवाब दे कि जिस सूबे में आपकी तवील अरसा से हुक्मरानी है वहां पर ये वाकया क्यों हो गया, और ये मामूली वाकया भी नहीं है। बहुत सारे घर उजड़ गए। इस गुल प्लाजा में 1021 दुकानों की इजाजत थी, लेकिन 1250 से ज्यादा हो गए। बिल्कुल, किसने किए? इस पे बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए और इसको आखिरी नताइज तक पहुंचा देना चाहिए। चलें ठीक है, इस हवाले से तैमूर साहब बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं हम्माद साहब की जानिब से, इन पर गुफ्तगू करेंगे। निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं।